مجھے نا وہ عیدی صاحب والی تصویر یاد آ رہی ہے, وہ جو آپ نے یوں کر کے سیلفی کھنچوائی تھی. ان کے نواسے نے پہلے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سیلفی لے لوں, میں نے کہا شور. پھر میں نے کہا, اس میں سے ایک سیلفی میں ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ وائرل ہو گئی. کومل, شادی کے بعد یہ جو عورتیں ادرک ہو جاتی ہیں, سائڈ سے نکل گئیں, یہاں سے نکل گئیں, لڑکیاں تو پھر بھی اچھی لگتی ہیں. آپ نے مڑ کے کبھی ان کے جو گھنجے موٹے کالے تون نکلی ہوئی, پٹھان مووی لگنی چاہیے. I have a little bit of a crush on شاہ رخ خان. یہ ہے بات. لیکن وہ جب بھی مجھ سے ملتے ہیں وہ مجھے بیٹا بیٹا کر کے چلے جاتے ہیں. بیٹا بیٹا کہہ رہا ہے, آپ بلا وجہ کرچ لگا کے میں بیٹا ہوں نہیں, لیکن ہاں نا, آپ بھی بولے میں بھی بہت پرانا چاول والے چاروں. آپ کنفیوز ہو رہے ہیں میری میرے زمانے کے بھی انجن بند ہوئے ہوئے. میری آڈینس ساری وہ ہے جس کے اسکن کے مسئلے, اسکن کے مسئلے ہیں. سردی میں گال پھٹ گئے, اس دفعہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں پھٹ گئی, سردی بہت تھی تو عجیب و غریب معاملات ہو گئے نا یہاں پہ. لیکن ہے ایسے, یہ میری آڈینس کے ہے. بہت بدتمیز. نہیں, آپ کا پروڈکٹ میری آڈینس خریدے گی. باؤ جی بتائیں نا, آج کل کے جو 17-18 سال کے لانڈے, واٹ از لانڈا؟ لانڈے مطلب لائک ابھی جو جوان ہو رہے ٹین ایجرز. باؤ جی باؤ جی باؤ جی باؤ جی بنگڑا ساڑے نال پاؤ جی. باؤ جی باؤ جی باؤ جی باؤ جی بھنگڑا سارے نال پاؤ. باؤ جی باؤ جی, خراب کر دیا نا, تم نے پاؤ بھاجی بنا دیا. پاؤ بھاجی. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں ناظر علی. رکھ لو ان کو ہمیشہ کے لیے گروی, اتنا اچھا گاتی ہیں کومل رضوی. واہ واہ, کیا حال ہے, کیا بات ہے. آپ حیات تھوڑا سا ہمیں بھی دے دے, کون سا پی کے آئی ہیں. خوشی کا سیکرٹ ہے, خوشی کا. کیلنڈر ہی نہیں بڑھ رہے آپ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے. 4-5 لوگ ہیں جن میں آپ بھی آتی ہیں, کیلنڈر نہیں بڑھ رہا آپ لوگوں کا. الحمدللہ الحمدللہ ہے نا. Well, I'll tell you, اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا راز کیا ہے ہمیشہ ٹرولی کومل رہنے کا, تو میرا جو راز ہے وہ یہ کہ میں خوش رہتی ہوں, پازیٹیو سوچتی ہوں, اور میں اپنا لائف سٹائل کا خیال رکھتی ہوں. صبح صبح اٹھ کے روز نہاتی ہوں, بات لیتی ہوں. صبح نہیں نہاتی. یہ ہوتا ہے نا, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے, گانا آئے یا نہ آئے گانا چاہیے. یہ بات تو صحیح ہے, نہانا بھی چاہیے اور گانا بھی آنا چاہیے. لیکن honestly it is positivity and it is just being disciplined. 16 سال کی عمر میں شناختی کارڈ نہیں بنتا. آپ نے اپنا کیریئر کیسے بنا لیا بھائی اتنی کم عمری پہ؟ لک, اٹ واز لک. اچھا, لک کو کریڈٹ دیں گے آپ؟ لک کو کریڈٹ دوں گی. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کتنی بڑی چیز کر رہی ہوں. اور ہوائیں کا مجھے ایٹ دی ایج آف 18 نیشنل ایوارڈ ملا تھا, بیسٹ نیو کمر آن ٹی وی کا. مجھے کوئی اس کا وہ نہیں تھا, ویلیو نہیں تھی, یو نو. اور 18-19 کی عمر میں سب کا انٹرویو لے لیا, شاہ رخ خان, امیتابھ, سب کا, اس کا بھی کوئی ویلیو نہیں تھا. اچھا, اب میں سوچتی ہوں شاہ رخ خان, امیتابھ کا انٹرویو کہاں لیا؟ جب میں انڈیا میں تھی, جب کس کے لیے لیا تھا؟ BPLOA. یہ کیا چیز ہے؟ BPLOA نہیں پتا؟ ہاں ویسے آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہوگا. نہیں مان سے بتا دیں, معذرت چاہتا ہوں. کیا ہے BPLOA 90s میں چینل وی واز دا بگیسٹ میوزک چینل ان ایشیا, اور اس کا جو بگیسٹ شو تھا BPLOA, اس کی ہوسٹ میں تھی. پاکستان کا تھا؟ نہیں, وہ انڈیا, ویسے تو سنگاپور کا تھا, بٹ وہ انڈین شو تھا بیسکلی, بیسڈ ان بامبے. تو اس کی جانب میں نے سب کا انٹرویو لیا ہوا ہے, شاہ رخ خان, امیتابھ, سیف علی خان, اکشے کمار, رانی مکھرجی, پریتی زنٹا. یہ ہے لیٹ 90s کی, 99-2000 کی. اوہ اچھا 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 اچھا, یہ سارے اسٹار تھے تب بھی. صحیح ہے, اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہیں. اب بھی ہیں بھائی, ان کا بھی کیلنڈر نہیں بڑھتا. یہ بات صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک تصویر کومل میں بار بار آپ کو دیکھ رہا ہوں نا, وہ مجھے نا وہ عیدی صاحب والی تصویر یاد آ رہی ہے, وہ جو آپ نے یوں کر کے سیلفی کھنچوائی تھی. تو وہ بڑی میمز اس کی بنی تھی, اور اس وقت 1-1.5-2 ہفتے تک وہی تصویریں مارکیٹ میں گھومتی رہی تھیں. وہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے, وہ عیدی صاحب کی جو سیلفی آپ نے لی تھی؟ بیسکلی بلقیس آپا کی جو ایک آرگنائزیشن ہے فار آرفن گرلز, یتیموں کی, ان کے لیے میں جاتی رہتی ہوں. پرسنل میرا یہ کام ہے جو میں بتاتی نہیں ہوں لوگوں کو, میں ان کی یتیموں کی شادیاں اٹینڈ کرنے چلی جاتی ہوں. یا تو مجھے عیدی صاحب نے بلایا تھا کہ آ کے مجھے لمبی جدائی سنا دو, تو میں نے ان کو سنائی. پھر ان کے نواسے نے پہلے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سیلفی لے لوں, میں نے کہا شور.
پھر میں نے کہا کہ میں آپ کے اور آپ کے نواسے کے ساتھ سیلفی لے لوں, تو انہوں نے کہا شور. اس میں سے ایک سیلفی میں ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ وائرل ہو گئی. اچھا, ایدی صاحب کی آنکھیں بند ہوئی نہیں ہیں اور آپ نے تصویر لے لی اور وہ وائرل ہو گئی, تو وہ آپ نے بھی تو ڈال دی نا آگے, کوئی ایڈٹ میں کھول کیونکہ میں جو نا میں بہت سارٹ آف میں بہت لائک آئی ایم اے ویری کیا کہتے ہیں اس کو, جیسے بنداس ٹائپ آف پرسن. میں نے ایسے ہی اپنی ٹک 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 6-7 دبائیں اور پوسٹ کر دی اور میں پھر سو گئی. اگلے دن ہم یورپ جا رہے تھے پوری فیملی مل کے, تو حسن کا رات میں فون آیا, میرا بھائی, اس نے کہا کہ ڈیلیٹ کریں پکچر ڈیلیٹ کریں, عجیب سے کامنٹس آ رہے ہیں ہزاروں. میں نے کہا نہیں میں کیوں کروں ڈیلیٹ, میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے, میں تو ڈیلیٹ نہیں کروں گی. تو کہنے لگے پلیز ڈیلیٹ کر دیں. میں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گی, جب میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں, جس کو جو بات کرنا ہے کرے. تو لوگ اس کو نا فن میں لے گئے تھے, مذاق میں لے گئے تھے. مجھے ایکچولی آپ کی تصویر پھر ہر جگہ لگا رہے تھے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے ساتھ, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ. وہ ملی آپ کو فنی لگی؟ بہت. نہیں پہلے 2 دن تو میں بہت روئی, کیونکہ واقعی روئی ہیں آپ؟ میں ایکچوئل روئی ہوں. اچھا. پھر میرے ابو نے مجھے کال کیا اور کہا کہ تم اتنے سالوں سے انڈسٹری میں ہو اور تمہارا یہ پہلا اسکینڈل آیا ہے, اور وہ بھی آیا ہے ایدی صاحب کے ساتھ. تو اللہ کا شکر کرو کہ اتنے بڑے ہمارے شاید پاکستان کے سب سے زیادہ جو عزت دار انسان ہیں ان کے ساتھ تمہارا کچھ وائرل ہوا ہے, اور تم کچھ عجیب سی کوئی خدا نہ کرے حرکت نہیں کر رہی ہو, اور رو مت. اور پھر اس سے مجھے حوصلہ ملا. اس کے بعد مجھے یہ بہت فنی لگیں چیزیں, لیکن انیشلی تو انسان شوق ہوتا ہے, رائٹ. یار دانے پہ دانا پہ میں آؤں گا, بڑا مشہور ہوا. اچھا, یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جس نے گایا ہے اسے لوگ جانتے نہیں ہیں, اور جو گا دیتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے. It's so sad, you know. کیا خیال ہے؟ اب مجھے نہیں پتا یہ دانے کے دانا اوریجنلی گایا کس نے, اور عوام کو بھی نہیں پتا ہوگا. آئی تھنک آپ کی ریسرچ میں کچھ بتائیں آپ کون ہے, کیونکہ میں نے یہ گانا گایا ہے اوریجنل سنگر کے ساتھ. اچھا, یہ آپ کا ہی گانا ہے؟ نہیں, پھر یہ کور ہے دانے پہ دانا جس کے ساتھ میں نے کیا ہے اختر چنال زہری صاحب, جو کہ بہت گریٹ فوک سنگر ہیں, ان کا یہ اوریجنل گانا ہے اور انہی کے ساتھ گایا میں نے. اچھا, یہ ان کا ہے؟ جی. ویسے دیکھو فوک کسی کا ہوتا نہیں ہے, کسی کا فوک ہو نہیں سکتا, بیکاز وہ ایک ٹریڈیشنل, آپ جانتے ہیں فوک کیا ہوتا ہے یا میں آپ کو بتاؤں؟ فوک یہ ہوتا ہے کہ, غلطی کر دوں گا بتا دیں, فوک یا صوفی پرانا کلام ہوتا ہے. اس کا موسٹلی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ شروعات کہاں سے ہوئی, کیونکہ وہ ایک کلچرل گانا ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے بیوٹیفلی, روہیل نے ایکچولی, کریڈٹ گوز موسٹلی ٹو ہیم, بیوٹیفلی اس کو ری پیکج کر کے اوریجنل سنگر اور ایک نیا سنگر لے کے اس کو پیکج کر کے پاکستان کو دکھایا, اور اب ہمارے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں دانے پہ دانا کیا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. نہیں, بچوں کو یاد ہے تو ایک دفعہ پھر یاد کرا دینا, کیا جا رہا ہے آپ کا, ذرا سنا دینا یار. اوکے. ہو دانے پہ دانا دانا نا, دانے پہ دانا دانا نا, دل برتمنی دور دانگا, دل برتمنی دور دانگا, نو جستن کا پروانگا, نو جستن کا پروانگا, او جی 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 باترا, تاؤ برتمنی زئی پندلا, تاؤ برتمنی زئی پندلا, جی ہو. کیا بات ہے, یہ پتہ نہیں بولا کیا ہے لیکن مزہ آ رہا ہے. یہ گالیاں تو نہیں دے رہی آپ مجھے؟ یہ ایکچولی بہت امپورٹنٹ میسج ہے. کیا ہے کہ ایک کسان جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے فارم پہ ہے, اور وہ اپنے فارم میں دانہ ڈال رہا ہے, اور وہ اپنی فارمنگ کر رہا ہے, اور وہ وادیوں کو اور اپنے ماؤنٹنس کو اور اپنی فضا کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک ایک دانے پہ اپنی جان حاضر ہے, ایک ایک دانے پہ مجھے پیار, ایسا جنونی پیار ہے کہ ہو. بھائی مشہور سنگر بننے کے لیے جی سریلا ہونا ضروری ہے یا پرفارمنس ہونا ضروری ہے, انٹرٹینر جو؟ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا گول کیا ہے. دیکھیں, جو مرایا کیری کر سکتی ہے وہ راحت فتح علی خان نہیں کر سکتا, اور جو راحت کر سکتا ہے وہ مرایا نہیں کر سکتا. جو پرفارمر ہے لائک مائیکل جیکسن, جو مائیکل جیکسن اسٹیج پہ کر سکتا ہے, اس کے گانے بہت لوگ گا سکتے ہیں, سمپل گانے اس کے, لائک میوزک پروڈکشن کی بات نہیں کر رہی ہوں میں, صرف ووکلس کی بات کر رہی ہوں. جو وہ اسٹیج پہ کر سکتا ہے وہ, آئی ڈونٹ نو اینی بڈی ہو کین ڈو اٹ.
رائٹ. لیکن جو قوال بیٹھ کے اپنی پرفارمنس کرتے ہیں, جو ان کا گول ہے, ان کا گول کیا ہے کہ وہ ہمارے رسول, ہمارے خدا کی شان کی تعریف کریں, رائٹ, شان میں بات کریں, وہ ان کا گول الگ ہے. تو یہ بہت سوال ہی غلط ہے آپ کا کہ کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سنگر میں کیا ہونا چاہیے. آپ کا گول کیا ہے؟ آپ پرفارمر بننا چاہتے ہیں, آپ پاپ اسٹار بننا چاہتے ہیں, آپ قوال بننا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کا گانا سنیں سیریسلی اور میسج سمجھیں, یا آپ کو دیکھ کے آپ چاہتے ہیں جب لوگ آپ کو دیکھیں تو خوش ہوں, انٹرٹین ہوں, ان کی ایوننگ بن جائے. آپ کا گول کیا ہے؟ ہر انسان کا گول الگ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے کروں تو میں بہت اچھی سنگر ہوں, اور ضروری نہیں ہے کہ میں مرائیہ کیری کی طرح 3 اسکیلز اسپین کروں تو میں بہت اچھی سنگر ہوں. I could just be a Michael Jackson and he was a legend, right? So it all depends. اچھا, انڈیا کا ایکسپیرینس بتائیں. آپ نے بتایا کہ اتنے وہاں پہ آپ نے کام کیے ہیں, اور ابھی ریسنٹ آپ کی ایک ویڈیو آئی جس پہ آپ کوئی انڈین شادی پہ ناچ رہی ہیں, اور گانا چل رہا ہے بے شرم رنگ, اور انڈیا میں ہی ناچ رہی ہیں 2 ہفتے پہلے. تو ویزا مل گیا آسانی سے؟ کیسے, کیا, کیوں ناچ رہی تھی, کیا معاملہ تھا؟ ویزا بہت مشکل سے ملا, اینڈ آئی تھنک شاید ایک میں ہی ہوں, اکارڈنگ ٹو دا ویزا آفیسر ان دی انڈین ایمبیسی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 2 سال بعد وزٹ ویزا دے رہے ہیں. تو اچھا, ایک بندے کو صرف ہو جائے because I'm special. بٹ وہ ایکچولی میری بیسٹ فرینڈ کی شادی تھی, اور ہم سب سہیلیاں ڈانس کر رہے تھے جیسے کہ مہندیوں میں آج کل سب کرتے ہیں, اور اس نے کہا کہ تم ایک سولو بھی کرو. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی, لیک ہو جائے گی. تو it was not me performing on بے شرم رنگ for money or anything. It was just me dancing, having a good time. اپنی دوست کی شادی میں ناچ رہی تھی. کہاں, راجستھان میں؟ جی, راجستھان. so beautiful. ایک کیسل میں اس کی شادی ہوئی تھی, اینڈ پھول ہر جگہ, کینڈلز ہر جگہ, اور 400 سال پرانی مغلائی حویلی. It was beautiful wedding. اچھا کومل, شادی پہ ہی بات ہو رہی ہے, الاؤ می کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں. 4 سال آپ کا ایک ریلیشن رہتا ہے, آپ کا ایک ہسبینڈ ہے, 4 سال کم و بیش اتنا ہی ہے. اس کے بعد سپریشن ہوتی ہے, طلاق تک بات چلی گئی, ڈائیورس ہو گئی. یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے, آپ پہ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے وہ. تو یہ کیا ہے آج؟ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنی آڈینس کو, اپنے فینس کو بتائیں یہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ کی پسند کی شادی تھی اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ پسند کی تو خیر نہیں تھی, سیمی ارینجڈ تھی شادی, لیکن یہ بہت سیریس ٹاپک ہے اور بہت بھاری ٹاپک ہے. اس پہ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ جی جی. دیکھیں, ایک لڑکی کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بہت پیاری شادی ہوگی, تمہارا میاں بہت خیال رکھے گا تمہارا. اور وہ جو لڑکی ہے اسپیشلی ہمارے کلچر میں, وہ 100% نہیں, وہ 200% ٹرائی کرتی ہے کہ اس کی شادی چلے. لیکن ایک مجھے گلہ ہے اس پوری سوسائٹی سے کہ وہ یہ نہیں سکھاتی ہماری بچیوں کو کہ واٹ از دا لائن, کہ بھائی یہ لائن میاں تو چھوڑو, کوئی انسان تمہارے ساتھ کراس نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اس میں تمہاری سیلف رسپیکٹ چلی جائے گی, تمہاری کانفیڈنس چلی جائے گی, تمہاری سیلف اسٹیم چلی جائے گی, خود پہ اعتماد ختم ہو جائے گا, خود پہ یقین ختم ہو جائے گا, تمہاری خوشیاں برباد ہو جائیں گی اگر یہ لائن تم نے کراس کرنے دی. تو مجھے کسی نے یہ نہیں سکھایا, مجھے ہمیشہ یہ سکھایا کہ بھئی میاں کا خیال رکھو, یہ کرو, کھانا پکاؤ, اس کے پیرنٹس کی ہمیشہ جی سنو, بڑوں کو ہمیشہ جی بولو. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں صحیح ہیں, لیکن دوسرا پہلو بھی یہ سکلز بتانی چاہیے اسپیشلی اپنی بچیوں کو کہ یہ بھی ہونا چاہیے. مجھے نہیں بتایا گیا, اور مجھے 4 سال لگ گئے اس بات کو ریکگنائز کرنے میں کہ
غلطی میری نہیں ہے. اگر مجھ پہ وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے یا میرے ساتھ تشدد کر رہا ہے تو وہ ساتھ میں مائنڈ گیمز بھی کھیل رہا ہے. مائنڈ گیمز کھیل رہا ہے یعنی تمہاری غلطی تھی, تم نے مجھے ٹھنڈا کھانا کیوں دیا, اس لیے میں نے تمہیں فرائنگ پین سر پہ مارا. نہیں کرے. ہاں ایسا ہوا. اور میں اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اتنا زیادہ یہ بات بار بار کہتا تھا کیونکہ وہ سائیکولوجیکل گیمز کھیل رہا تھا میرے ساتھ, کہ میں بلیو کرتی تھی کہ نہیں اگر میں شاید زیادہ پیار کروں, زیادہ محنت کروں تو شاید وہ خوش ہو جائے گا. لیکن ایک انسان جو بیمار ہے وہ ایک ایسا انسان جو اتنی جہالت کی حرکتیں کرے کہ کسی پہ ہاتھ اٹھائے, اس سے زیادہ جہالت کی حرکت ہو ہی نہیں سکتی. میں تو کتے پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتی ہوں, آپ انسان چھوڑ دیں. صحیح. تو مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح میں وہ لائن ڈرا کروں, رائٹ. تو اس بیوقوفی میں مجھے 4 سال لگ گئے, ورنہ میں یہ جو طلاق کا ڈیسیژن تھا, اگر میں اسٹرانگ ہوتی اور مجھے تھوڑا اور ایکسپوجر ہوتا یا اور میری ٹریننگ ایسی ہوتی کہ بھئی یہ صحیح ہے اور یہ غلط, یہاں آپ اپنے آپ پہ زیادتی سہنا بھی گناہ ہے, زیادتی کرنا اور زیادتی سہنا بھی گناہ ہے. اگر یہ مجھے کسی نے بتایا ہوتا تو میری 6 مہینے میں میرے 3.5 سال ویسٹ نہیں ہوتے. مجھے ایک ہی دکھ ہے, مجھے طلاق کی بے حد خوشی ہے, مجھے بالکل غم نہیں ہے. مجھے غم اگر ہے وہ یہ کہ میں نے پرائم یوتھ اپنا ایک ایسے شخص پہ ضائع کر دیا جو کہ ابھی تک ویسا ہی ہے اور ادھر ہی ہے, اور اس کی وہی ذہنی گروتھ ہے اور وہی اس کی اسپریچول گروتھ ہے جو کہ اس وقت تھی. کتنے سال پہلے شادی ہوئی تھی؟ میں تھی 21 years old, so very long time ago. ٹھیک ہے. Yeah. اور کون سے ملک میں تھے آپ؟ میری شادی ہوتے ہی چلی گئی تھی میں دبئی 1 سال اور 3 سال عمان. 3 سال عمان رہی ہیں, تو یہ جو شادی کا اسپیل ہے وہ دبئی اور عمان میں رہی ہیں آپ؟ جی. اوہ. تو سوچے کہیں نہ میں جا سکتی تھی, نہ شرطوں کو بلایا ایک دفعہ. اچھا. تو شرطیں آئے بھاگتے ہوئے, تو میں نے کہا کہ بتایا ان کو کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. تو شرطوں نے کہا ڈومیسٹک مسئلہ, ڈومیسٹک کہہ کے چلے گئے. اب آپ سوچیں میرا کیا حال ہوا ہوگا کہ ایک آدمی جس کے اوپر میں نے کاپس بلائے ہیں وہ مجھے اسی کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. آگے میں ذکر نہیں کروں گی کہ کیا تھا وہ کہ آپ کو شرطوں کو بلانا پڑ گیا. I don't want to talk about details, but basically ہاتھا پائی. ہاں, I mean obviously he was physically very abusive as a person, right? تو آپ فزیکل ابیوز کرتے ہیں تو وہاں تک نوبت آتی ہے کہ آپ پولیس کو بلائیں, رائٹ. وہ میرے پاس کوئی اور تھا نہیں, نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی فیملی, نہ وہ مجھے پیسے دیتا تھا مجھے. بیکاز ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی, سائیکوپیتھس ہوتے ہیں بیسکلی, وہ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی کو اپنے کنٹرول میں رکھیں, اسپیشلی میری. اور ان کو اور زیادہ شوق ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کریں جو کہ میری طرح بہت جسے کہتے ہیں نا بہت اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ. جب میں BPL OA میں تھی اور میرا باؤجی ہٹ ہوا تھا اور ہوائیں کا ایوارڈ تھا, اس وقت میں فیلڈ میں تو آپ آ گئی تھی اس زمانے میں. ہاں, شادی جب ہوئی ہے تو مجھے چھوڑنی پڑی, فیلڈ چھوڑنی پڑی. ہاں, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میری جیسی لڑکی کو وہ کنٹرول کریں. صحیح ہے. مقصد ایک میک لڑکی, ایک لڑکی جو کہ سمپل سی ہے اور وہ جی کرتی ہے اور اس کا اتنا برین خود کا نہیں ہے, وہ ان جیسے مردوں کو شوق بھی نہیں ہے ایسی لڑکیوں سے شادی کرنے. وہ ڈھونڈتے ہی ایسی لڑکی ہیں جس کو وہ توڑ سکے. صحیح ہے. غلامانہ طبیعت کی لڑکی جو دب کے رہے. نہیں, ہاں نہیں, طبیعت اس کی الٹی ہو تاکہ وہ دکھا سکیں کہ لک وٹ آئی ڈیڈ. ان کو مزہ آتا ہے اس طرح کا گیمز کھیلنے کا. تو اینی وے آئی وڈ جسٹ لائک ٹو سے سم تھنگ آن یور شو, کیونکہ میں آئی تھنک پہلی دفعہ زندگی میں اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں. ایک دفعہ میں نے سرسری ندا یاسر کے شو پہ, اس نے سرپرائز پوچھ لیا تھا مجھ سے تو میں نے ذکر کر لیا. لیکن میں یہ ضرور ایک ایڈوائس دینا چاہوں گی آج کل کی ینگر جنریشن کو کہ آپ کی جو بیبیز ہیں, مردوں کو ایک چیز آپ لوگ
بار بار پوچھتے ہیں کہ اچھا 2 انگلیاں مار سکتے ہیں, تیسری دفعہ لڑائی کرے تو تھپڑ مار سکتے ہیں, 1 انگلی سے مار سکتے ہیں. یہ سوال ہی آپ لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بہت آبسلیٹ سوال ہو گیا ہے, بہت پرانے خیالوں کا ایک سوال ہے. آپ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے اور یہ ہدایت دینی چاہیے اپنے بچوں کو کہ ایک لڑکی جس کو آپ اپنے باپ کے شیلٹر سے اٹھا کے اپنے گھر لے کے آئے ہیں, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اتنا ہی پروٹیکشن, اتنی ہی عزت, اتنا ہی پیار, اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے جو اس کے باپ نے دیا. پہلی بات, اب وہ آپ کے بچوں کی ماں بھی ہے تو دگنا آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ دگنا اس کو پیار دیں, عزت دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں لڑائیاں نہیں کریں, لیکن اس پہ ایک سوال ہے کومل, یہ شادی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. بالکل لیکن کھیلا بچوں کے لیے جاتا ہے. بالکل نہیں بچے. لیکن میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈیسیجن اتنا بڑا آپ نے نہیں لیا, آپ نے کہا لو میرج نہیں تھی, تو یہ کیا سیمی ارینجڈ تھی. سیمی ارینج کیا کہتے ہیں, مطلب کسی مقصد میرے والدین نے ان سے انٹروڈکشن کرایا, وہ بہت پسند کرتے تھے ان کو, اور ان کے جو بزنس ایتھکس تھے ان کو بہت پسند کرتے تھے. واز اے ویری ڈسپلنڈ مین. لیکن میں نے 3-4 مہینے گزارا کیا اور پھر میری بات پکی ہو گئی. بٹ 3-4 مہینے انہوں نے مجھے دیے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. صحیح. لیکن 3-4 مہینے میں کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے. بٹ اینی وے, نو بڈی از فالٹ. اٹ واز, آئی ایم ناٹ بلیمنگ. اس زمانے میں تو شاید فون کا بھی رابطے نہیں ہوتے تھے. فون, ڈنر, بس. اچھا وہاں تک. پی ٹی سی ایل کا دور ہوگا, سی ایل آئی اور وہ ہیلو ٹرنگ. اس زمانے میں کاپر کیٹل اور سنوپی پہ ڈنر کر لیتے تھے تو بہت بڑی ڈیٹ سمجھی جاتی تھی. اچھا. تو اینڈ مائی پیرنٹس ور ویری براڈ مائنڈیڈ. پڑھائی میں جب تک میرے 10 out of 10 آ رہے ہیں, A's آ رہے ہیں, تب تک میں کام جو کرنا چاہوں کر سکتی ہوں. یہ اچھی بات پتہ ہے کیا ہے جو میں دیکھ کے مجھے, آپ خوش ہیں, ویری ہیپی, آپ خوش ہیں ماشاء اللہ. ایک جو ڈپریشن اور وہ, یہ بھی بتائیں جو عورتوں کی سپریشن یا ڈائیورس ہو جاتی ہے اور وہ ایک سطح میں آ جاتی ہیں, ان کے چہروں پہ آ جاتا ہے, تو وہ اس چیز سے کیسے نکلیں؟ بہت مشکل ہے نادر, بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو ایک پورا سپورٹ سسٹم چاہیے, اور سب سے زیادہ آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ صرف آپ اپنے آپ کو اس سے نکال سکتے ہیں, اس کیفیت سے نکال سکتے ہیں. اور اس میں سوسائٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں اتنی چھوٹی تھی جب میری طلاق ہوئی, اور اس وقت میں سمجھتی تھی میری زندگی اب ختم ہو گئی ہے, اب میرا کیا ہوگا, مجھ سے کون شادی کرے گا. اٹ واز لائک ڈیوس. اب جا کے میں یہ ریئلائز کرتی ہوں کہ میں اتنی چھوٹی عمر میں ایسا کیوں سوچتی تھی. جب میں اب سوچتی ہوں کہ ابھی تو میری پوری زندگی باقی ہے, ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے, لیکن یہ بس ہماری کنڈیشننگ ہے, یہ ہماری ٹریننگ ہے جو کہ غلط ہے. ابھی آپ کا اسٹیٹس سنگل ہے, آپ نے تو سارا گوگل ابھی آپ کا سنگل پہ بھرا ہوا ہے. I can't talk about it. ہاں Yes. تو بس پھر سمجھ ہی گئے, آپ نے ہلکا سا ہنٹ دے ہی دیا. نہیں, میں نے کوئی ہنٹ نہیں دیا. اچھا. نہیں, آپ خوش رہیں, ہماری تو دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. واقعی میں دعا ہے, جنون دعا ہے. میں دے رہا ہوں آپ کو دعا. تھینک یو. اچھا ایک بات بتائیں, جب آپ فیلڈ میں آئیں تو فیملی نے سپورٹ کیا تھا کہ یار یہ کہاں جا رہی ہو, ناچ گانے, اور یہ جو ایک سوچ ہے, بالکل نہیں. گھر والوں نے, بھائی بھی ہیں آپ کے جیسے بتایا, بھائی تو بہت چھوٹے تھے, آپ بڑی اچھی مطلب جینس ٹی شرٹ میں آپ ناچ رہی ہیں, اور یہ کول برگر. ہاں, تو اس میں فیملی کے کیا ریئیکشن تھے؟ سی مائی فیملی, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ مائی ایکسٹینڈیڈ فیملی, لیکن میری ماں کے بہت برے ریئیکشن تھے, کیونکہ امی کی پوری فیملی سب ڈاکٹر ہیں, اور ان کا بہت خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. اور اچھا, ڈاکٹر کس چیز کے؟ جانوروں کا؟ ہر چیز کے ڈاکٹر. نہیں, ڈنگروں کے بھی ہے نا, وہ بھینسوں کے ٹیکے مار رہے ہیں. ویٹس جانور کے ڈاکٹر ہونا بری بات نہیں, بری بات نہیں ہے, میں اسی لیے بول رہا ہوں, کون سا والا ڈاکٹر پاگلوں کا بھی ہوتا ہے, نفسیاتی کیس بھی جو دیکھ رہا ہوتا ہے. ویل ایک ایم بی بی ایس تو بہت چھوٹی چیز ہے. اچھا, کلینک میں بیٹھی ہوئی 50 کی پرچیاں پاٹ کر کے, یہ لال والی اور ہری والی مکس کر کے نا, یوں کر کے صبح دوپہر شام کھا لو, اللہ شافی اللہ کافی, یہ وہ والا ڈاکٹر. ان کو کچھ کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں وہ حکیم اور ڈاکٹر کی کراس ہوتی ہے. ہاں نہیں, پراپر ڈاکٹر تھے سب فیملی میں. جب چھاپا پڑتا ہے بھاگ جاتے ہیں, وہ ہے. اچھا, وہ کون سا تھا وہ چینل جس پہ سب ڈگریز فیک نکلی تھی ڈاکٹرز کی؟ ہاں, یہ ابھی آئی تھی کوئی رپورٹ ایسی آئی تھی, وہ سارے
हाँ engineers, सारे नकली थे? नहीं खैर मेरे बाहर के सारे डॉक्टर्स हैं फैमिली में, लेकिन और सब सर्जन्स हैं, लेकिन और मेरा भी दाखिला बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हो गया था. वाह वाह. But I chose to follow my dreams, which I don't regret. Which? I don't regret. अच्छा. सबसे पहला आपका गाना या सबसे पहला ब्रेक कहाँ पे मिला, क्या है? I don't know कि ब्रेक क्या होता है, like क्या होता है वही पहला धक्का क्या है? मेरा तो डे 1 जो गाना था वो साथिया, वो म्यूजिक चैनल चार्ट्स पे नंबर 1 पे चला गया. उसके बाद पर्वत भी मेरा हिट हो गया, फिर बाऊजी सुपर हिट हो गया. तो आई डोंट नो कि ब्रेक क्या था यार. ये बाऊजी बताए ना, आजकल के जो 17-18 साल के लौंडे उनको बताए ना बाऊजी क्या है. व्हाट इज लौंडा? लौंडे मतलब लाइक अभी जो जवान हो रहे टीनेजर्स. ओके बॉयज. उनका बॉयज उनको बताए बाऊजी क्या है. बाऊजी भंगड़ा पॉप सॉन्ग है और गा देना, मजे का है. गा दे. हमें पता है आप बहुत महंगी हैं, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप राज मोहब्बत में आप फ्री हैं, ये भी मुझे पता है. अच्छा बड़ा सही पकड़ा तुमने. बट मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे एक लाइन सुना फिर मैं सुनाऊंगा. आप कहें मैं पीछे आता हूँ आपके. मुझे सुनना है ना तुमसे. मैं इतना बुरा तुम्हें याद भी है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ. नहीं मैं इतना बुरा गाता हूँ. मैं तो गाऊं तो टाइम का पता चल जाता है. लोग पत्थर मारते रात 3 बजे, कौन कुत्ता भौंक रहा है, टाइम का पता चल जाता है. आप गाएं, आप लोग हैं गाने वाले. अच्छा. बाऊजी 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 बंगड़ा साड़े नाल पाऊजी, जे तो सपड़ लिया 4 जमाता, कल्चर अपना न भूल जाओ जी. बाऊजी 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 भंगड़ा साड़े नाल पाऊजी. बाऊजी 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 भंगड़ा साड़े नाल पाओ बाऊजी. बाऊजी खराब कर दिया ना तुमने, पाव भाजी बना दिया. पाव भाजी बाऊजी 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 आओ मुफ्ता मारो बाऊजी. क्या अच्छा है, अच्छा गाना है. इसको तो फिर से करें ना, फिर से करें. मुझसे सब कह रहे हैं इसका रीमिक्स करो, लेकिन मैं बहुत तंग आ गई हूँ इस गाने से. अच्छा आप बेशरंग रंग पे भी अभी आप नाची हैं, इसका मतलब आपको अच्छा लगा वो गाना. या आई लव इट, है ना. लव इट. अच्छा अब इसी पे एक सवाल मुझे बताएं, पठान मूवी इस टाइम बाजे फाड़ रही है. 800-900 पूरी दुनिया करोड़ क्रॉस कर गई है. पता नहीं पूरी दुनिया देख रही है, टिकट्स नहीं मिल रही है, सोल्ड आउट. पाकिस्तान में नहीं लग रही. क्या आपको लगता है कि ये सिनेमा चिप्स वाला बेचारा लाइट वाला जो सिनेमा में झाड़ू दे रहे हैं उनका, इन सब का नुकसान नहीं है सिर्फ हमारी टसलबाजी में? अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट लग जाए और हाउसफुल हो जाए तो रेवेन्यू बनेगा, उस रेवेन्यू से आप बहुत कुछ कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ना वो पूरे पूरे मुल्कों को चला रही है. चाइना ले लें, हॉलीवुड ले लें, बॉलीवुड ले लें, बहुत ह्यूज मल्टी अरब रुपयों की ये डॉलर्स की ये इंडस्ट्री है. और हमने अभी शुरू किया था. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडियन मूवीज़ आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, मुझे पता है आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मैं खुद इंडियन मूवीज़ इतना नहीं देखती हूँ. मेरा शौक़ है, मैं नेटफ्लिक्स पर्सन हूँ. आई डोंट हैव टाइम टू गो वॉच TV दैट मच. कभी कभी कोई पाकिस्तानी मूवी दोस्त की लग जाती है तो मैं जाती हूँ सपोर्ट करने. सही. बट ये एक पूरा साइकिल है इंडस्ट्री का. हमने क्या किया, और हो सकता है आप मुझसे इत्तेफाक नहीं करें और आपको हक है, दे दिया. आप बताएं हमारी मजाल क्या. आप तो जितनी अच्छी लग रही हैं, जितनी अच्छी ड्रेस, आप हुक्म करें. आज मैं हुक्म करें. Yes, so sweet. What I'm trying to say, Nadir, is that हम लोग हर चीज़ बहुत इमोशनली डिसाइड कर लेते हैं. इंडिया ने हमें बैन किया तो हम भी इंडिया को बैन करें. अरे भाई इमोशंस को असाइड रखें. इस वक्त इकोनॉमी प्रॉब्लम में है. बिल्कुल सही. इस वक्त आप बिजनेस सोचें कि इकोनॉमी कैसे बढ़ाएं, यू नो हाउ हो जाए आप. हमें इंडस्ट्री को कैसे करें, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाएं. आज 10 लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कल 3 करोड़ लोग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं. लाइट बॉय से लेके डायरेक्टर तक, आर्टिस्ट से लेके मेकअप आर्टिस्ट तक, ये फैशन, कपड़े, वार्डरोब, लाइट, आर्ट्स, ये पूरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. अब आप इंडियन मूवीज़ चलाएंगे, हॉलीवुड मूवीज़ चलाएंगे तो सिनेमा पैसे बनाएंगे. सिनेमा पैसे बनाएंगे तो वो पाकिस्तानी मूवीज़ को पैसे दें, इंसेंटिव मिलेगा कि वो अच्छी मूवीज़ बनाएं. वो अच्छी मूवीज़ बनाएंगे तो वो इंडस्ट्री बढ़ेगी. इट्स अ साइकिल, यू नो. हम लोग हर चीज़ इतना इमोशनली करके क्यों डिसाइड. लगनी चाहिए. पठान मूवी लगनी चाहिए. पठान का नहीं पता, लेकिन हर मूवी यहाँ अभी पठान की बात हो रही है भाई.
Wait, I have a little. देखिए आपने? I have a little bit of a crush on Shah Rukh Khan. ये है बात ये है. लेकिन वो जब भी मुझसे मिलते हैं वो मुझे बेटा बेटा करके चले जाते हैं. नहीं तो करें. बहुत सैड हो जाती हूँ मैं. लेकिन he's very. मैंने आप कब बेटा कब बोला उन्होंने? whenever I go to India, I have a opportunity. इस दफा मैं नहीं मिली. अच्छा. पिछली दफा जब मैं गई थी तो करण जौहर की जब बर्थडे थी तो उस वक्त मिली थी मैं उनसे. क्या बातें हुई बताए ना. कोई बात ही नहीं. हेलो, हाउ आर यू, हाँ न्यू पार्टी इज वेरी नाइस. वो ओके बाय बेटा बाय. बस 1 सेकंड बात हुई. अच्छा, उसको ये पता है कि मैं इस एज ग्रुप में आ गया हूँ. मुझे उसकी ये बात इतनी अच्छी लगी दैट वो अपने आप को बेशक वो यंग उसकी मार्केटिंग टेक्निक है जो कि वो पोर्ट्रे करता है एक इमेज दैट इज हाउ ही मेक्स मनी. लेकिन पर्सनली he knows that he is the father of 3 children. He knows that he is 57 years old. He knows that अगर मैं या जैसे मेरी असिस्टेंट हैं या जो भी हैं उनके साथ किस तरह बात करनी चाहिए, वो तमीज़, वो अदब, वो सब है उसमें. और इसीलिए मैं मुझे उस पर थोड़ा सा क्रश हो गया. वरना अगर वो अपने आप को बहुत हीरो समझता या नहीं, आपको बनता तो नहीं है क्रश होना. बेटा बेटा कह रहा है, आप बिला वजह क्रश लगा के मैं बेटा हूँ नहीं. लेकिन हाँ ना, आप भी बोले मैं भी बहुत पुराना चाय वाले शाहरुख. आप कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे जमाने के भी इंजन बंद हुए थे. हम भी पीटीवी के उन बुजुर्गों के साथ काम कर चुके जिनकी कब्रें भी खत्म हो चुकी है. क्या मतलब है? वहां पे बहुत सारे और मुर्दे आ गए. No, but like I have had a crush on. I actually did not like Shah Rukh Khan at all. For years मैं समझती थी कि ओवर एक्टिंग करते हैं और वो बहुत ओवर है, मीडियोकर टैलेंट है, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस है. सो ही इज़ लकी एंड ही वर्क्स वेरी हार्ड. बट आई डोंट नो रिसेंटली व्हाट्स हैपेंड टू मी. आई हैव जस्ट डेवलप्ड अ क्रश ऑन हिम. नो आइडिया व्हाई. नहीं, वो तो बाकी क्रश वाली चीज तो बन गया है वो. आपको भी क्रश है? नहीं, मुझे मतलब वो वाला क्रश नहीं पसंद करते हैं हमसे तो माधुरी दीक्षित का पूछे आप, अपोजिट जेंडर पूछे. वो तो हमें तो कुछ और बन जाएंगे. दीपिका यार मैं आपको बताऊं, नहीं दीपिका नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें किस पे क्रश होगा पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में. और फिर मैं तुम्हें ये इधर की इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, लॉलीवुड की इंडस्ट्री का भी बता. You are the type of guy, you have a crush on Kareena Kapoor. बिल्कुल सही कह दिया यार, ये तो है ना, बिल्कुल सही कह दिया. और मुझे थोड़ा सा भारी मतलब थोड़ा सा, और लॉलीवुड में हाँ जैसे आप है वैसे पसंद है आप. जी थोड़ा सा थोड़ा सा. तो लॉलीवुड में आपको पसंद होंगी सबसे ज्यादा महविश. नहीं वो भारी जानवर है वो. नहीं, मैं आपको बताता हूँ लॉलीवुड की मैं बता देता हूँ आपको. मुझे कभी कभी ना क्यूट पसंद आ जाती हैं लॉलीवुड में. क्यूट कौन है? सब बहुत ब्यूटीफुल. नहीं वो एक हानिया है, वो बड़ी, उसकी देखता हूँ तो बहुत क्यूट लगती है. She is very cute, yeah. हाँ, उसका तो परफ्यूम भी मैंने लॉन्च किया. हाँ, और अल्लाह आपका भला करे. वो आजकल ये सहर लड़की है, बहुत प्यारी है. मतलब अभी वो शो में आई थी, वो होस्ट बार बार जब कैमरे पे जा रहा है मैं गालियां दे रहा हूँ, उस पे लाओ. सहर आ चुकी है आपके शो पे? नहीं आई नहीं है, अब आएगी. हेलो आ जाओ. अब शायद ना ही आए कि जो बातें कर रहा है अब नहीं आ रही. Like oh God, just stay away from this guy. ये तो कैमरे में बोल रहा है. लेकिन बहुत खूबसूरती है पाकिस्तान में. इसमें कोई, आप सामने बैठी हैं, नेशनल क्रश है. और मतलब वो है 20 साल पुराना क्रश है और अभी तक चला आ रहा है. ये देखें, ये बड़ी बात है. नेवर एंडिंग क्रश. नेवर एंडिंग और ना हो. अच्छा, इसी पे एक सवाल है. मुझे आपसे एक सवाल है, आप बताएं. एज पे इतना फोकस क्यों है इस मुल्क में? हाँ, ये एज इज जस्ट अ नंबर. क्या प्रॉब्लम है आप? सही बोले आप लोग. वो देखें इंसान क्या है, क्या कर रहा है, कैसा लग रहा है, क्या उसकी क्या मकसद. एज, इतनी एजिस्ट सोसाइटी क्यों है हमारी? सही है. मैंने इसमें एक जुमला बोला था. मैंने कहा मर्द की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है, और औरत की उम्र उतनी होती है जितनी वो दिखती है. तो फिर आई एम ओनली 29 है. मैं 29 9 को इधर कर दे. मैं 92 की लगती हूँ आपको चश्मों की तरह. नहीं मजाक करो. नहीं, लेकिन ये है क्रश वाली बात जो की है आपने, तो ये तो है ना. बहुत खूबसूरती है पाकिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है.
آپ واپس آ جائیں ادھر. آپ کہاں لے گئی یار مجھے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کومل شادی کے بعد یہ جو عورتیں ادرک ہو جاتی ہیں, سائڈ سے نکل گئیں, یہاں سے نکل گئیں, یوں آ رہی ہیں, 2 بچے یوں گود میں ہیں, 2 پیچھے آ رہے ہیں, 2 میاں نے پکڑے ہوئے, یوں چلتے ہوئے, ایک عجیب و غریب بطخ کی فیملی لگتی ہے, چلتی ہوئی آ رہی ہیں. کیا ہو جاتا ہے ان کو یار؟ شادی سے پہلے ہم اکثر بولتے ہیں یار یہ کتنی خوبصورت تھی, اور شادی کے بعد اتنی, اللہ معاف کرے. آپ نے ایکچولی میری دکھتی رت پہ ہاتھ رکھ دیا اس وقت, کیونکہ لڑکیاں تو پھر بھی اچھی لگتی ہیں. آپ نے مڑ کے کبھی ان کے جو گھنجے موٹے کالے تون نکلی ہوئی اونچی شلوار, نہلانے کا دل چاہ رہا ہے, نہا نہیں رہے, گندے ان کے میلے پیچھے پنواڑی, میں بھی بولتا ہوں, صحیح کہہ رہی ہے, بالکل کس ٹھیک کہہ کے رہی ہے. لیے خوبصورت ہے, کس کے لیے؟ گٹکے الگ کھا رہے ہیں, گٹکا اس کے دل کے آپ پوچھیں. ہاں بھائی, ابے تمہیں لڑکیاں کیوں پسند کریں گی میلو؟ میں تو کیوں پسند کریں گی تم یہ گٹکے تو پھینکو. یہ صحیح کہہ رہی ہے کومل, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. شوہروں کی بات کر رہی ہوں, میں سنگل لڑکوں کی بات نہیں, سنگل بھی کھا رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ یہ چیزیں نہ کریں, اپنے آپ کو مینٹین رکھیں. میں نے دیکھو کیسا رکھا ہوا یار, مجھ سے سیکھ لو یار. حالانکہ کامیڈین جتنا بدصورت ہو اتنا ہٹ ہوتا ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو دیکھو ٹام کروز رکھا ہوا. نہیں, آپ یو لوکنگ یو فٹ یہ دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے. ہاں, آن اے سیریس نوٹ, جب 2 لوگ شادی کرتے ہیں, دونوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے اچھے لگیں, ایک دوسرے کے لیے. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل بالکل صحیح. مرد کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہیلدی رہے, ہیلدی لائف سٹائل اپنائے, اچھا لگے. دونوں طرف ہے کومل, یہ ویسے اور لڑکی کی دونوں طرف ہے. اب مرد آ رہا ہے تھکا ہوا مثال کے طور پہ, اب اور لڑکی بھی تھکی ہوئی آ رہی ہے. نہیں, لڑکی گھر پہ, جیسے لڑکی گھر پہ ہے, تو یہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کیوں ہے؟ نہیں, وہ گھر پہ ہے نا, کام کر رہی ہے, ہاؤس وائف ہے, ہاؤس وائف بھی تو ہوتی ہے. اچھا, تو مرد آ رہا ہے تو وہ آ کے دیکھ رہا ہے, ذرا موڈ میں ہے, صحیح ہے, رومانٹک ہے, تو وہ دیکھ رہا ہے بیوی نے بام لگائی ہوئی ہے, سر میں درد ہے, دوپٹہ باندھا ہوا ہے, یوں کر رہی ہے, تو مرد کہتا ہے بس میں باہر نہ چوکیدار کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, میرا دل نہیں کر رہا. دل بھی خراب ہوا. یہاں پہ بھی آپ یہ نوٹ کریں, تو یہ آپ اپنی بیگم کو ہینٹ دے رہے ہیں اس وقت کہ پلیز جب میں آؤں تو نہا دھو کے میک اپ لگا کے بیٹھا کرو. نہیں, ہماری علی تو خیر اچھی رہتی ہے نا, تو پھر آپ کو کیا پرابلم؟ نہیں, میں ان مردوں کی عکاسی کر رہا ہوں. میں نے ایک بات کی ہے, میں نے کہا لڑکا پیسے والا ہو تو استخارہ ہاں ہی آتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے, آپ مانے نہ مانے کوئی بات نہیں, لیکن یہ چیز ہے. اب سلسلہ یہ ہے, اس میں ایک جملہ اور ہے, کنگلے پن میں تو محبت ہوتی ہے, رشتے تو پیسے دیکھ کے طے ہوتے. میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں ہے یہ. آن اے سیریس نوٹ, سوری آپ کے جوکس کو میں بار بار سیریس کر رہی ہوں. نہیں کرے, کوئی بات نہیں, ٹھنڈا کر دیا آپ نے. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ چونکہ یہاں لڑکے لڑکیوں کو ملنا جلنا الاؤڈ نہیں ہے, تو ہم اوپری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. جب اگر میں کسی سے شادی کروں تو اس کا پیسہ ہونا لازمی ہے. کیونکہ جس لڑکے کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے محنت کی, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ اکمپلشڈ ہے, وہ اپنی لائف کے ساتھ کچھ کر رہا ہے, لیکن گول پیسہ نہیں ہے. لیکن پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ چونکہ ہم لڑکے کو جان نہیں سکتے کہ بھائی یہ پروڈکٹیو لڑکا ہے, یہ انٹیلیجنٹ لڑکا ہے, یہ محنتی لڑکا ہے, تو اس کا صرف ہم یہ دیکھتے تھے کہ بھائی سیلری سلپ کیا ہے, یہ ایک لڑکا پیسہ کمانے کی اہلیت رکھتا. یا سو دیٹ اب پرابلم کیا ہو گئی ہے کہ اب لڑکے کا جو سی وی ہے وہ اس کا پیسہ ہو گئی ہے. لیکن ایسی بات ہونی نہیں چاہیے, ایسی نہیں ہونی چاہیے. صحیح بات ہے, یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں معزز خواتین و حضرات کہ لڑکے کے اندر ایک گٹس ہے کہ وہ اسمارٹ ہے, اسٹریٹ اسمارٹ ہے, پیسہ کمانے کی اہلیت رکھتا ہے, اور وہ اس ٹائم اسٹرگل بھی کر رہا ہو تو آپ کر دیں میرے حساب سے. یہ نہیں کہ آپ صرف پیسے کو ہی پرائیورٹی دیں. ہو سکتا ہے وہ 2-4 سال بعد آپ دیکھیں تو وہ کروڑ پتی ہو وہ بندہ, اور کوئی بہت ہی زیادہ امیر و کبیر آدمی کل سڑک پہ آ سکتا ہے, اور وہ اس کا پھر کچھ نہیں ہوگا اگر وہ ڈمبو ہے. اور بہت زیادہ امیر آدمی اور وہ جیسی وہی والی بات ہے, مار کٹائی اور کسائٹ طبیعت کا آدمی ہے, تو کیا کریں گے؟ پیسوں کا کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس نے ایک دمرچی نہیں دی کبھی مجھے. اچھا, یہ ہے ویسے, یہ بات بالکل صحیح ہے. اچھا کومل,
پہلے کے گانے ہمیں آج تک یاد ہیں. آج کل گانے ایک تو ہٹ بھی نہیں ہو رہے, پھر کوئی اگر کوئی شاد و نادر کوئی آ بھی جائے 3-4 سال میں کوئی ایک گانا ہے, جیسے وہ آیا تو کوک اسٹوڈیو کا وہ جو نجم سیٹھی کے بیٹے نے گایا ہے, کون سا ہے, علی سیٹھی نے جو گایا ابھی. نہیں, کوک اسٹوڈیو نے بہت اچھے اچھے گانے کیے ہیں. مجھے بتائیں ابھی یہ 2 سال میں کون کون سے گانے آئے 2-3 سالوں میں؟ ابھی کیفی, آپ کا ہٹا دیں وہ کوک اسٹوڈیو پہ دانے پہ دانا, اس کے بعد والا بتا دیں. کیفی کوک اسٹوڈیو پہ کہاں ہے؟ نہیں, کیفی کا کوک اسٹوڈیو نہیں ہے, بٹ کوک اسٹوڈیو پہ بہت اچھے گانے ہیں. ابھی آبدہ جی کی جو ناچ کیا تھا ان کا, یہی تو بات ہے اصل میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یاد بھی نہیں ہے گانے. سمجھ رہی ہے بات کو؟ دیکھیں مسئلہ بتائے کیا, تاجدار حرم. تاجدار حرم کب کا ہے؟ عاطف والا بول رہی ہیں, کب کا ہے یہ؟ تو آپ آنے والے پچھلے 2-4 سالوں میں نہیں آ رہے گانے, کوئی انڈیا کے بھی نہیں آ رہے, یہاں بھی نہیں آ رہے. پیچھے ہٹ, میں ہٹ جاؤں پیچھے؟ یہ کون سا گانا ہے پیچھے ہٹ؟ اچھا میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے کے گانے نہ اس میں شاعری, کمپوزیشن, بس ستار بج رہا ہے, محنت ہو رہی ہے, 10-15 لوگوں کا کورس ہے, کام کر رہے ہیں. آج کل کیا محنت نہیں ہو رہی, کیا نہیں, کیا انڈسٹری جو ہے نا وہ اسلامو فوبیا جو لوگ زیادہ ایکسٹریم جو کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے میوزک انڈسٹری ہی ختم ہو گئی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہماری جو اکانومی ہے اور جو پولیٹیکل حالات ہیں, دیکھیں ہم لوگ ہیں نادر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. صحیح. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, لوگ انٹرٹین ہونے کب چاہتے ہیں؟ جب ان کے پاس کھانا ہو, جب بجلی ہو, جب گیس ہو. تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں, سب سے پہلے جو انڈسٹری ہٹ لیتی ہے وہ کیا انڈسٹری لیتی ہے؟ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. اٹس ناٹ اے نیسیسٹی, اٹس سارٹ آف اے لگژری ہیئر انفارچونیٹلی, جبکہ ہونی نہیں چاہیے. آرٹ اینڈ کلچر جو ہے وہ بچوں کی زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہونے چاہیے, لیکن نہیں ہے, کیونکہ یہ 2 وجہیں ایکسٹریم ریلیجن اینڈ ایکسٹریم پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جب گیس رات میں میرے گھر میں نہیں آ رہی ہے. اچھا آپ کے یہاں میں نہیں آ رہی؟ جی, جبکہ سلنڈر بھی لگا ہوا ہے اور گیس لائن بھی لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ہے. آج کل وہ آ رہا ہے چھوٹے والے, اس میں پکائے ہیں وہ ون پاٹ. ہاں 1 پاٹ, چھوٹا والا لیجیے گا, بڑا والا پھٹ جاتا ہے, کم سے کم نقصان ہو. I agree. It's very sad. It's very, very sad. صحیح بول رہی ہے. اچھا کوئی فنکشن میں کوئی ایسا واقعہ, کوئی ہلڑ بازی, کوئی بدتمیزی, کسی کو چانٹا مار دیا ہو, کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو, مائک پھینک دیا ہو, میں نہیں گا رہی, یہ کیا ہو رہا ہے, پبلک اسٹیج پہ آ گئی ہے, کوئی لڑکا اشارے کر رہا ہے گندے, کوئی یہ ہے, کوئی کچھ بھی, کوئی ایسی چیز شیئر کرے نا. میرے ساتھ تو اب تک کوئی ایسی الحمدللہ کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی ہے جس کا میں یاد رکھوں. آئی ایم شیور لوگ کستے ہوں گے جملے, لیکن میں آبویسلی گا رہی ہوتی ہوں تو مجھے تو آواز نہیں آتی. لیکن ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ میں بلوچستان میں ایک شو ہو رہا تھا اور سارے سنگروں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے, اس وقت بہت حالات خراب ہیں. کوئٹہ میں. اور مجھے جب آفر آئی تو میں نے کہا میں تو ضرور کروں گی, مجھے تو, آپ کو تو پتہ ہے مجھے تو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہے. تو جب میں گئی تو کمانڈوز, ایکچوئل پاکستانی کمانڈوز کھڑے ہوئے تھے 8 مجھے لینے کے لیے, اور میں آرمی ٹینک میں گئی ہوں اور میں نے پرفارم کیا ہے. اینڈ ابو مجھ سے, میرے والد کہہ رہے تھے کہ مصیبت کیا ہے کرنے کی. میں نے کہا ابو میں ایک پرفارمر ہوں, سنگر ہوں, انٹرٹینر ہوں, مجھے خوشی ملتی ہے ٹو ڈو مائی جاب, رائٹ. اگر جو میرے آگے ہے وہ بری طرح لے رہا ہے, جو میری نیت ہے اس پہ نہیں لے رہا ہے, وہ اپنی نیت پہ لے رہا ہے, تو وہ اس کی پرابلم ہے, رائٹ. میں کیوں حالاتوں سے ڈروں؟ اگر مجھے کچھ ہونا ہے تو وہ ہوگا, اور وہ اللہ کے ہاتھ میں, میں کنٹرول نہیں کر سکتی. اچھا کومل, انڈین فلموں میں گانے کی کبھی آفر آئی ہو؟ گانوں کی تو آفر نہیں آئی, لیکن فلموں کی آفر آئی تھی. فلموں کی ایز ہیروئن وہی کرے واقعی. ہیروئن. ہاں, کس کی اگینسٹ؟ شکتی کپور. آئی تھنک 2-3 آفرز آئی تھی چھوٹی. ایک آئی تھی اس کی سوریا ونشی کی ود امیتابھ بچن. اچھا, یہ جو اس کی بیوی تھی, سیدھے امیتابھ کی بیوی, ایک تو بوڑھے امیتابھ کی بیوی بھی ہے, وہ ایک ہی تھی آئی تھنک.
यंग अमिताभ की बीवी उसमें ऑफर थी. हाँ मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लाइक आई वाज 19 or 20 or something. अच्छा, तो वो क्यों नहीं किया हमने? इतनी जबरदस्त फिल्म है सूर्यवंशम. इतना दिल चाह रहा था, वो फ्लॉप मूवी थी लेकिन एटलीस्ट फ्लॉप कहाँ से है? क्या नाम था? सूर्यवंशम. सूर्यवंश नहीं अग्निपथ. आप अभी कंफर्म नहीं है कौन सी वाली तो मूवी मेरी है? मेमोरी इतनी खराब है. अग्निपथ थी शायद, एक बहुत ही फ्लॉप अमिताभ की मूवी थी, उसका मुझे ऑफर आया था. अग्निपथ तो बड़ी हिट है. क्या नाम था? अग्नि, ये अमिताभ बच्चन की फ्लॉप. सूर्यवंशम ही थी आई थिंक. एनीवे उसमें एक लंबे बालों वाली गोल आंखों वाली एक लड़की है जो उससे बहुत मिलती है, शिल्पा शेट्टी से. उसमें कोई सीन बताएं फिल्म में जो वो कलेक्टर बन जाती है, नो ऑफिसर बन जाती है उसकी बीवी. हाँ वही वाली हाँ. सूर्यवंशम है वो. सो एनीवे तो वो मुझे अब्बू ने इजाज़त नहीं दी. ही सेड कि बहुत बड़ी बात है कि अम्मी ने तुम्हें गाना गाने की इजाज़त दे दी है लेकिन फिल्में भूल जाओ. अच्छा, तो यार ये वैसे मुझे लगता है ये आपका गलत डिसीजन था. हाँ क्योंकि मेरा ड्रीम है टू डू समथिंग ऑन द गोल्डन सिनेमा, लेकिन आई थिंक इट मे बी टू लेट. हैं? इट माइट बी टू लेट नाउ. मैं कहा कि एक आप यू नो इमोर्टलाइज हो जाते हैं, आप फॉरएवर हो जाते हैं एक दफ़ा आप गोल्डन सिनेमा पे आ जाएं तो, है ना? सही है. तो एक था मेरा ड्रीम बट वालिदैन ने इजाज़त दे दी. नहीं चले, अच्छी बात है. बात ये है सबसे ज़्यादा पजीराई आपको किस मुल्क में, मतलब पाकिस्तान में ही मिली होगी यकीनन. पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आपकी ऑडियंस है. या ऑफ कोर्स पाकिस्तानी. उसके बाद इंडिया आता होगा. या ऐसा ही है ना? एक्चुअली उसके बाद आई थिंक अमेरिका. मैं अमेरिका में कुछ पिछले 4-5 साल में कुछ 300-400 शोज कर चुकी होंगी. अच्छा. या अच्छा, कभी किसी गुलकार से फड्डा हो गया हो? कोई ऐसी चीज़ कि यार तुम बाद में जाओगी, पहले मैं जाऊंगा, पहले ये वो, इस तरीके के होते हैं वो शेयर आपको लगता है मेरी शक्ल से कि कोई मुझसे फड्डा करेगा? यार आप इतनी स्वीट है, आप तो नहीं करेंगे लेकिन सामने जमाना तो कमीना है ना. लेकिन मैं सख्त भी हूँ, मैं स्वीट भी हूँ, सख्त भी हूँ. हैं? वो सख्ती बताए ना, वो सख्ती दिख नहीं रही. थोड़ी सी सख्ती. मैं डांटूं तुम्हें, सब तुम्हारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. अच्छा, आपको किसी ने कहा प्रिंसिपल भी लगती है स्कूल की. आपका लहजा और ये किसी में ग्लासेस हैं किसी के पास? आप हैं एक प्रिंसिपल टाइप की हैं आप. एक्चुअली नहीं, मैं चूंकि मैं ये बिजनेस आजकल चला रही हूँ और बहुत मेरा बिजनेस ग्रो कर गया है और मेरे एम्प्लॉयज बहुत हो गए, तो मुझे अब आदत हो गई है इस तरह बात करने की. पहले मैं ऐसी नहीं थी. पकवान सेंटर खोल लिया? क्या खोल लिया? क्या खोल लिया? बिरयानी चल रही है टन टन. क्या है? तुमने मेरे ट्रूली कोमल का नाम नहीं सुना? अच्छा, किस दुनिया में रह रहे हो? ये आपका ऑनलाइन ब्रांड ना? आर यू लिविंग इन पाकिस्तान? नो, मैं एथोपिया का हूँ, अभी जाने वाला हूँ अगली फ्लाइट. यार माशाल्लाह ट्रूली कोमल हैज़ स्किन केयर ब्रांड है मेरा. बालों के, स्किन का, बॉडी का ख्याल के प्रोडक्ट्स हैं और पाकिस्तान में इस वक्त एक्सप्लोजन हो गया उनका माशाल्लाह. चलें अगर हमारी तरफ से नादिर अली की केयर ऑफ आएगा तो कोई 30-40% डिस्काउंट दे दीजिएगा ऑडियंस को. भाई इनको एक पैकेज भिजवाओ, पहले आप ट्राई तो करें फिर एंडोर्स करें. ऑडियंस को भेज रहा हूँ डायरेक्ट. ये ऑडियंस देख रही है ना, स्किन के बड़े मसले. मेरी ऑडियंस सारी वो है जिसके स्किन के मसले. स्किन के मसले? बिल्कुल मसले हैं. ओहो. सर्दी में गाल फट गए. आप सनब्लॉक लगाते हैं? ये फट गए. लिप्स इनको लिप्स कहते हैं. इस दफ़ा तो और भी बहुत सारी चीज़ें फट गई, सर्दी बहुत थी तो अजीब व गरीब मामलात हो गए ना यहाँ पे. लेकिन है ऐसे, ये मेरी ऑडियंस के है. बहुत बदतमीज. नहीं आपका प्रोडक्ट मेरी ऑडियंस खरीदेगी, मैं बता रहा हूँ. अच्छा. आपका प्रोडक्ट मेरी ऑडियंस, ये मैं बता रहा हूँ. ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे तो भाई 40% डिस्काउंट है. अल्लाह नो नहीं भाई, नुकसान करवाओगे मेरा. 30 अब कर लेना. नहीं 10 कुछ नहीं होता. 10 तो ऐसे ही दे देते. 0 इनके नाम पे मेरा प्रोडक्ट लिया तो मुझे पैसे आपको देने पड़ेंगे. बाकी कसम हमारी चल नहीं रही है भाई. अब देख लें, अब मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हमारी नहीं चल रही है तो हमें नहीं पता कि क्या किया जाए. अच्छा कोमल, चल जवाब दे दें इसका. कौन सा सिंगर है जो पैसे लगा के मशहूर हुआ है, हिट हुआ है?
جس پہ آپ بولتی ہیں اس کی کامیابی کے پیچھے بہت پیسہ. دوسرے کی میں برائی کیوں کروں؟ کچھ برائی نہیں, ایک فیئر بات ہے, سوال بھی کچھ پوچھ لو پازیٹیو تھنکنگ. مقصد تم جیسے لوگ اگر ہماری آڈینس کو یہ ٹریننگ دو گے تو سوچو. میں ٹریننگ نہیں دے رہا. آف کورس تم انفلوئنسر ہو, تمہاری آڈینس ہے, تمہاری آڈینس پہ لوگ میرا پروڈکٹ لیں گے, تم مجھ سے پازیٹیو سوال پوچھو اس وقت ابھی. نہیں ہے اس کا مطلب لوگ ہیں نہیں, پیسہ مجھ سے پازیٹیو سوال پوچھا ہیں. پوچھیں. اچھا کون سا سنگر ہے جو پیسہ لگا کے نہیں آیا اور ہٹ ہو گیا؟ یہ پازیٹیو ہو گیا. اردو سمجھ نہیں آئی مجھے. یہ کون سا سنگر ہے جو جس کے جو ٹیلنٹ کی بیس پہ ہٹ ہوا صرف؟ بہت سارے لوگ ہیں. اور جو ٹیلنٹ کی بیس پہ نہیں ہٹ ہوا پھر تم نیگیٹو ہو گئے. اچھا اب چلو جتنے دکھوتی اتھان کھلوتی نہیں دے رہی جواب. آپ کی مرضی. بی پازیٹیو. ہاں بی پازیٹیو. لیکن ہم علاقے کی پھپھو بھی تو ہیں, ہمیں بتانا ہوتا ہے ہمیں ہر ہفتے آڈینس کو کہ ہم یہ لے کے آئے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کومل رضوی کس کو بول رہی ہیں, یہ کون ہے, کیا ہے. میرے خیال سے سب کو پتا ہے کہ کس کو کیا آتا ہے اور کتنے پانی میں سب ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے کہ کوئی آپ کو پتا ہے. یہ بہترین ہے. ایسا لگ رہا ہے روح افزا کا گلاس پڑا ہوا ہے سامنے, یقین کرے مجھے پیاس بھی اتنی لگ رہی ہے. تو بات یہ اب اتنی اچھی لگ رہی ہے آپ کی ڈریسنگ سینس جو ہے نا, اس میں میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لپسٹک یہ اور اس کے نیچے یہ دھوتی جو بھی اسکرٹ ہے, کیا کہتے ہیں اسے, کیو لاٹ. اب یہ مجھے نہیں پتا نا, ہم تو شلوار والی پارٹی ہے نا, اظہارمند والی شلوار پہننے والے. تو شلوار تو تم پہنے ہوئے نہیں ہو, تم تو وہی پہنے ہو جو میں پہنی ہوئی ہوں. ہے ڈینم ابھی پہنا ہوا آپ کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے, ورنہ ہے ہم بھی شلوار والی پارٹی. آپ یقین کریں آپ مجموعے میں ہمیں یہی کہیں دیکھ لیں گے. مجھے آپ سے بات کر کے ویسے شدید اندازہ ہو گیا کہ آپ وہی پارٹی ہیں. وہی واہ, خوش رہے کومل رضوی, مجھے بہت اچھا لگا. بٹ you know what I admire about you کہ you are proud of who you are. الحمدللہ الحمدللہ. نقلی پتہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں بالکل بھی نہیں. جو ہے وہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کامیاب زندگی گزارنے کے 2 اصول ہیں, جو پسند ہے اسے حاصل کرو, یا جو حاصل ہے اسے پسند کرو. 100%. تو ہمارے پاس جو ہے ہم نے اسے پسند کر لیا. الحمدللہ. تو بس الحمدللہ یہی میرا آج کا میسج ہے. اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ, ایک دوسرے کو کے لیے کڑو نہیں. کسی کی کلٹس پہ مبارکباد دیتے ہوئے یہ نہ بتاؤ کہ تمہارے پاس سیوک ہے. اتنا دل نہ توڑو کسی کا. اپنی خوشیوں میں لوگ بلانا چھوڑ دیں گے, یہ ہے ہمارے معاشرے میں. یہ چیز آج کومل رضوی کا میسج ہے جو مجھے اشارے میں انہوں نے بتایا اور میں نے بول دیا آپ کو. اور بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اس نفسا نفسی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے وقت. آج آپ نے اپنا وقت دیا, میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ جو کریں کامیاب ہوں, دن دوگنی رات چوگنی ترقی کریں, اور ہر طرف آپ ہی آپ ہو. چھائی رہے. تھینک یو. بہت بہت لائکوائز ٹو یو آلسو. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور کومل رضوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.